بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نکاح کے رجسٹر پر دستخط مت کیجیے گا، رک جائیے۔ میری چیخ نما آواز نے شادی کے ہال میں جیسے اچانک سناٹا طاری کر دیا۔ قاضی صاحب کا ہاتھ رک گیا اور سامنے بیٹھے دلہے نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ کیا بکواس ہے یہ ہانیہ؟ دماغ تو نہیں خراب ہو گیا تمہارا؟ خاموش بیٹھو۔ ابا غصے سے میری طرف لپکے۔ ان کی آنکھوں میں خوف اور غصہ دونوں ناچ رہے تھے، لیکن میں نے ہمت کر کے اپنے بھاری لہنگے کو سنبھالا اور اپنی ساس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میری آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ میری ٹانگ دیکھیں، میں لنگڑی ہوں آنٹی، میں ٹھیک سے چل نہیں سکتی۔ میرے ابا نے آپ سے جھوٹ بولا ہے کہ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ یہ دھوکہ میں آپ لوگوں کے ساتھ نہیں کر سکتی۔ یہ سننا تھا کہ میری ساس نے زور سے میرا ہاتھ جھٹک دیا۔ حال میں خسر پسر شروع ہو گئی۔ دھوکہ؟ اتنا بڑا دھوکہ ہمارے ساتھ؟ نذیر صاحب، آپ نے ہم سے چھپایا کہ آپ کی بیٹی معذور ہے۔ ساس چلائیں، اٹھو بیٹا، چلو یہاں سے۔ ہم ایک معذور اور لنگڑی لڑکی کو اپنے گھر کی زینت نہیں بنا سکتے۔ بارات واپس جا رہی تھی، ہال خالی ہو رہا تھا اور میں وہیں زمین پر بیٹھی ابا کے تھپیڑوں اور لاتوں کی بارش سہ رہی تھی، مگر میرے لبوں پر صرف اللہ کا نام تھا۔ میرا نام ہانیہ ہے۔ میں ایک متوسط گھرانے، مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتی تھی۔ ہم 5 بہن بھائی تھے اور میں اپنے بہن بھائیوں میں سب سے بڑی تھی۔ اللہ نے مجھے شکل و صورت تو ایسی دی تھی کہ دیکھنے والا پلٹ کر دیکھے۔ میں خوبصورت تو بہت زیادہ تھی، لیکن بدقسمتی سے میری یہ خوبصورتی میری ایک خامی نے چھپا لی تھی۔ یہ خامی میرے وجود کا ایسا حصہ تھی جس نے میری زندگی کو زہر بنا دیا تھا۔ میں جب پیدا ہوئی تو پیدائشی طور پر معذور تھی۔ میری ایک ٹانگ کا سائز دوسری ٹانگ سے چھوٹا تھا۔ ڈاکٹرز نے یہ بات میرے ماں باپ کو میری پیدائش کے دن ہی بتا دی تھی۔ گھر میں پہلی اولاد کی خوشی کے بجائے ایک عجیب سا سوگ منایا گیا تھا۔ اس کے بعد میرے 4 بہن بھائی ہوئے، ماشاءاللہ سب کے سب تندرست اور توانا۔ وہ سارے بہن بھائی میرے ماں باپ کی توجہ کا مرکز تھے، اور میں گھر کے کسی کونے میں پڑی ایک فالتو چیز کی طرح تھی۔ میں ہمیشہ احساس کمتری کا شکار رہی۔ مجھے ہر وقت یہی محسوس ہوتا تھا جیسے میری یہ خامی، میری یہ معذوری، میری ہر خوشی اور ہر کامیابی کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ وقت گزرتا گیا، میں نے جیسے تیسے میٹرک کر لیا۔ میری چھوٹی بہن بے حد خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ بالکل ٹھیک تھی، صحت مند اور تندرست۔ وہ روز تیار ہو کر کالج جاتی تھی۔ اس کی ہنسی گھر میں گونجتی تھی۔ میرا بھی دل کرتا تھا کہ میں بھی کالج جاؤں، دنیا دیکھوں، سہیلیوں کے ساتھ ہنسوں بولوں۔ ایک دن میں نے ہمت کر کے ابا سے کہا، ابا، عالیہ کالج جا رہی ہے، میرا بھی داخلہ کروا دینا، میں پڑھنا چاہتی ہوں۔ ابا نے حقارت سے میری طرف دیکھا اور اخبار بھرے پھینک دیا۔ تمہیں کالج بھیج کر میں نے پورے محلے میں اپنا تماشا بنوانا ہے؟ تماشا کیوں ابا؟ پڑھنا تو سب کا حق ہے، میں نے دبی آواز میں کہا۔ حق ہوگا سب کا، مگر تمہارا نہیں، ابا نے سختی سے کہا۔ جب تم وہ ٹیڑھی ٹانگ لے کر لنگڑاتی ہوئی گلی سے گزرو گی تو لوگ مجھے دیکھ کر مذاق اڑائیں گے، کہیں گے دیکھو نذیر کی بیٹی لنگڑی ہے۔ میں تمہاری وجہ سے لوگوں کی باتیں نہیں سن سکتا، بس آج کے بعد گھر سے باہر قدم نکالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرا دل کرچی کرچی ہو گیا۔ میٹرک کے بعد ابا نے مجھے گھر پر بٹھا لیا۔ میری دنیا صرف گھر کی 4 دیواری تک محدود ہو کر رہ گئی۔ گھر میں صرف ایک اماں تھیں جو مجھے پیار تو کرتی تھی، لیکن ان کا پیار بھی ترس بھرا ہوتا تھا۔ وہ اکثر مجھے دیکھتی تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ وہ بات بات پر مجھے یہی کہتی، ہائے میری بچی، میں تو بس ایک ہی بات سے فکر مند ہوتی رہتی ہوں کہ تجھے لنگڑی کو کون بیاہے گا، تیرا بوجھ کون اٹھائے گا۔ میں خاموش ہو جاتی۔ اماں کے یہ الفاظ مجھے دلاسا دینے کی بجائے مزید احساس کمتری کا شکار کر دیتے۔ مجھے لگتا جیسے میں اس گھر پر، اس زمین پر اور شاید اپنے ماں باپ کی زندگیوں پر ایک بوجھ ہوں جو اترتا ہی نہیں ہے۔ میرا وجود ایک سوالیہ نشان بن گیا تھا جس کا جواب کسی کے پاس نہیں تھا۔ گھر کے آنگن میں ہنسی کے کہکے گونج رہے تھے۔ میری چھوٹی بہن عالیہ کی کالج کی سہیلیاں آئی ہوئی تھیں۔ وہ سب ڈرائنگ روم میں بیٹھی باتیں کر رہی تھیں کہ عالیہ کی آواز بلند ہوئی، ہانیہ آپی، ذرا ہمارے لیے چائے تو بنا لائیں، میری سہیلیاں آئی ہیں۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی تھی۔ عالیہ کی آواز سن کر میں نے کتاب بند کی اور کچن کی طرف بڑھی۔
مجھے مہمانوں کے سامنے جانے سے ہمیشہ گھبراہٹ ہوتی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ ان کی نظریں سب سے پہلے کہاں اٹھیں گی، مگر بہن کا حکم تھا، اسی لیے میں نے چائے بنائی اور ٹرے اٹھا کر ڈرائنگ روم کی طرف چل پڑی۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے جیسے ہی کمرے میں قدم رکھا، سب کی نظریں مجھ پر جم گئیں۔ میں کوشش کر رہی تھی کہ اپنی چال میں وہ لنگڑاہٹ چھپا سکوں جو میرے وجود کا حصہ تھی، مگر ایسا ممکن کہاں تھا۔ میں نے چائے کی ٹرے میز پر رکھی تو عالیہ کی ایک سہیلی نے مجھے اوپر سے نیچے تک دیکھا اور پھر اچانک دوسری سہیلی کو کوہنی مار کر ہنسی۔ عالیہ، یہ تمہاری بڑی بہن ہے؟ اس نے طنزیہ لہجے میں پوچھا۔ عالیہ شاید شرمندہ ہو رہی تھی۔ اس نے جلدی سے بات بدلنے کی کوشش کی، مگر اس کی سہیلی باز نہ آئی۔ ارے دیکھو تو صحیح، یہ تو چلتی کیسے ہے؟ یہ تو لنگڑی ہے۔ یہ الفاظ میرے کانوں میں پگھلے ہوئے سیسے کی طرح اترے۔ میرا ہاتھ کانپا اور پیالی پلیٹ سے ٹکرا کر ہلکی سی بچی۔ میں وہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی، مگر میرے پاؤں من بھر کے ہو گئے تھے۔ میں نے اپنی بہن کی طرف دیکھا کہ شاید وہ ان کو منع کرے گی یا میرا دفاع کرے گی، مگر جو الفاظ عالیہ کے منہ سے نکلے انہوں نے میرا کلیجہ پھاڑ دیا تھا۔ ہاں، یہ لنگڑی ہے، عالیہ نے بیزاری سے کہا۔ اسی لیے تو ہم اسے گھر سے باہر نہیں نکالتے کہ لوگ باتیں نہ بنائیں، بس گھر میں ہی پڑی رہتی ہے۔ تم لوگ چھوڑو اسے، چائے پیو۔ اپنی سگی بہن کے یہ الفاظ سن کر مجھے لگا جیسے کسی نے میرا دل مٹھی میں لے کر مسل دیا ہو۔ وہ تو چلو غیر تھی، تماشا دیکھنے آئی تھی، لیکن عالیہ تو میرا خون تھی۔ ہم ایک ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے۔ میں نے بمشکل اپنے آنسو روکے اور وہاں سے پلٹ آئی۔ کمرے میں آ کر میں نے منہ تکیے میں چھپایا اور پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ ابھی اس واقعے کا دکھ کم نہیں ہوا تھا کہ شام کو ابا گھر آ گئے۔ میرا ذہن پریشان تھا اور اسی پریشانی میں مجھ سے پانی کے گلاس قالین پر گر گیا۔ ابا پہلے ہی کسی بات پر غصے میں تھے، یہ دیکھتے ہی ان کا پارا چڑھ گیا۔ اندھی ہو کیا؟ نظر نہیں آتا؟ ابا نے زور سے اخبار میز پر پٹخا۔ غلطی ہو گئی ابا جی، میں نے ڈرتے ہوئے کہا اور جلدی سے قالین صاف کرنے لگی۔ ابا مجھ پر جھک گئے اور مجھے بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑا۔ تمہاری تو صرف ٹانگ معذور تھی، مجھے لگتا ہے تم ذہن سے بھی معذور ہو۔ ہر وقت کوئی نہ کوئی نقصان کرتی رہتی ہو۔ ایک تو تمہاری نحوست نے اس گھر کو گھیرا ہوا ہے، اوپر سے یہ نقصان۔ ابا نے غصے میں پاس پڑی ہوئی چیزیں اٹھا کر دیوار پر ماری۔ کیوں پیدا ہوئی تھی تم؟ ساری کمائی تم پر لگا دوں اور بدلے میں کیا ملا؟ ایک لنگڑی بیٹی جو بوجھ بن کر چھاتی پر بیٹھی ہے۔ میں بلک بلک کر رونے لگی۔ ابا غصے سے پیر پٹکتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئے۔ میں وہیں زمین پر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد اماں میرے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور مجھے اپنے سینے سے لگا لیا۔ چپ کر جا میری بچی، اماں کی اپنی آواز بھرا گئی تھی۔ یہ تمہارا نصیب ہے ہانیہ، ساری عمر کے لیے یہ تانا اب تمہارا مقدر ہے۔ میں جانتی ہوں اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں، لیکن یہ دنیا کہاں دیکھتی ہے کہ بنانے والی ذات تو اوپر بیٹھی ہے، وہ تو بس ظاہر دیکھتی ہے۔ میں اماں کے گلے لگ کر خوب روئی۔ میرے دل میں بس ایک ہی بات تھی کہ ابا تو میرے باپ ہیں، سایہ دار درخت ہوتے ہیں باپ۔ پھر میرے ابا کو یہ بات نہیں کہنی چاہیے تھی، وہ کیوں مجھے بوجھ سمجھتے ہیں؟ لیکن میں نے اماں سے کچھ نہیں کہا، کیونکہ گلہ شکوہ کرنا مجھے آتا ہی نہیں تھا۔ میں نے صبر کرنا سیکھ لیا تھا۔ کچھ دن بعد گھر کا ماحول کچھ بدلا بدلا سا تھا۔ میری خالہ گھر آئی ہوئی تھی، وہ عالیہ کو بہت پسند کرتی تھی۔ باتوں باتوں میں انہوں نے اماں سے کہا، بہن، میں اپنے بیٹے کے لیے عالیہ کا رشتہ مانگنا چاہتی ہوں، دونوں کی جوڑی بہت اچھی لگے گی۔ اماں اور ابا کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے خوشی آئی، مگر پھر ابا نے میری طرف دیکھا جو کونے میں بیٹھی سبزی کاٹ رہی تھی۔ ابا کے چہرے پر سنجیدگی چھا گئی۔ نہیں بہن، ابا نے دو ٹوک الفاظ میں کہا، ابھی ہماری بڑی بیٹی گھر بیٹھی ہے، جب تک ہانیہ کی شادی نہیں ہو جاتی ہم عالیہ کا رشتہ نہیں کر سکتے۔ یہ ہمارے خاندان کا رواج نہیں ہے کہ بڑی بیٹھی رہے اور چھوٹی بیاہ دی جائے۔ خالہ نے منہ بنایا اور ناراض ہو کر چلی گئی۔ ان کے جاتے ہی گھر میں ایک نیا طوفان کھڑا ہونے والا تھا۔ عالیہ جو پردے کے پیچھے کھڑی سب سن رہی تھی، وہ غصے میں بپھری ہوئی شیرنی کی طرح کمرے میں داخل ہوئی اور سیدھا میرے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں نفرت دیکھ کر میں سہم گئی۔ عالیہ کا غصہ ساتویں آسمان پر تھا۔ وہ میرے سر پر کھڑی چیخ رہی تھی اور میں بستر کے کونے میں دبکی ہوئی تھی۔
تم لنگڑی ہو، نہ جانے کب تک اس گھر میں بیٹھی رہو گی، تو تب تک کیا میں بھی کنواری بیٹھی رہوں؟ تمہاری وجہ سے آج میرا رشتہ ٹوٹا ہے، میری زندگی برباد کر دی ہے تم نے۔ میں نے روتے ہوئے بمشکل جواب دیا، عالیہ اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں ہے، میں نے تو خالہ کو منع کیا۔ عالیہ نے نفرت سے مجھے دیکھا اور بولی، قصور تمہارا ہے، بالکل تمہارا قصور ہے، نہ تم لنگڑی پیدا ہوتی تو نہ ہم سب کی قسمت خراب ہوتی۔ خود تو تم رل رہی ہو، ہمیں بھی ساتھ رلا رہی ہو۔ میں خالہ کے بیٹے کو پسند کرتی تھی، لیکن تمہاری وجہ سے سب ختم ہو گیا۔ میں بہت روئی تھی، میرا دل کر رہا تھا کہ زمین پھٹ جائے اور میں اس میں سما جاؤں۔ باہر صحن میں ابا اور اماں کی آوازیں آ رہی تھیں، وہ شاید عالیہ کی باتیں سن چکے تھے، لیکن کسی نے اسے نہیں روکا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ابا کمرے میں آئے اور اماں سے کہنے لگے، کب تک ہم اس کی وجہ سے اپنے دوسرے بچوں کو بھی بٹھائے رکھیں گے؟ عالیہ ٹھیک کہتی ہے، اس کا بوجھ سب کو لے ڈوبے گا، ہمیں جلد از جلد اس کی شادی کرنی ہوگی۔ اماں نے پریشانی سے کہا، لیکن نذیر کوئی رشتہ آئے تو تب نہ، سب کو پتا ہے بچی چل نہیں سکتی۔ ابا نے فیصلہ کن انداز میں کہا، اور رشتہ اگر ہمیں اس کے معیار کا نہیں بھی ملتا تو بھی شادی تو کرنی ہے، چاہے غریب ہو، عمر میں بڑا ہو، جیسا بھی ہو، بس اس کی شادی کرنی ہے تاکہ ہمارے دوسرے بچوں کا گھر بس سکے۔ میرے سارے بہن بھائی اور ان کے بچے جوان ہو چکے ہیں، میں مزید انتظار نہیں کر سکتا۔ اگلے ہی دن ابا نے محلے کی ایک رشتے والی ماسی کو بلوا لیا۔ ابا نے اسے صاف کہہ دیا کہ لڑکا جیسا بھی ہو بس شادی جلدی ہونی چاہیے۔ ماسی نے حامی بھر لی۔ کچھ دن بعد وہ ایک رشتہ لے آئی۔ ماسی بہت تعریفیں کر رہی تھی کہ لوگ بہت اچھے ہیں اور کھاتے پیتے ہیں۔ مہمانوں کے آنے کا دن مقرر ہوا، گھر میں صفائی ہوئی، چائے پانی کا انتظام ہوا، مجھے اماں نے اچھے کپڑے پہنا کر تیار کیا۔ میرے دل میں ایک عجیب سا خوف تھا کہ یہ لوگ بھی مجھے رد نہ کرتے۔ مہمان آئے، ڈرائنگ روم میں بیٹھے، ابا اور اماں ان کی خاطر تواضع میں لگے ہوئے تھے۔ پھر مجھے بلایا گیا۔ میں ڈرتے ڈرتے اٹھی اور دیوار کا سہارا لے کر چلتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی۔ میری چال میں وہی لنگڑاہٹ تھی جو چھپائے نہیں چھپتی تھی۔ جیسے ہی میں نے قدم رکھا، مہمانوں میں سے ایک عورت نے چونک کر مجھے دیکھا، پھر اس نے دوسری عورت کے کان میں کچھ کہا۔ لڑکے کی ماں نے چائے کا کپ زور سے میز پر رکھا اور کھڑی ہو گئی۔ یہ کیا مذاق ہے نذیر صاحب؟ ابا کے ہاتھ کانپنے لگے۔ کیا ہوا بہن جی؟ آپ نے ہمیں دھوکے سے بلایا ہے؟ آپ کی بیٹی تو معذور ہے، یہ تو چل بھی نہیں سکتی، اپنی لنگڑی بیٹی کو ہمارے سر باندھنے کا ارادہ تھا کیا؟ عورت نے چلا کر کہا۔ ابا نے صفائی دینے کی کوشش کی۔ دیکھیں تو صحیح، بچی بہت سگھڑ ہے، گھر سنبھال لے گی، رکھو اپنی لنگڑی بیٹی کو گھر پر۔ عورت نے حقارت سے کہا، ہمیں بہو چاہیے، کوئی بیمار نہیں۔ توبہ ہے لوگوں کا بھی، اپنا گند دوسروں کے گھر پھینکنا چاہتے ہیں۔ وہ لوگ لاکھ باتیں سنا کر گھر سے رخصت ہوئے۔ ان کے جانے کے بعد گھر میں سناٹا چھا گیا۔ میں وہیں کھڑی تھی جہاں انہوں نے مجھے ذلیل کیا تھا۔ ابا کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ وہ تیزی سے میری طرف بڑھے اور میرا بازو پکڑ کر جھٹکا۔ خوش ہو اب؟ مل گیا سکون؟ کیوں پیدا ہوئی تھی تم؟ میرے گھر پوری دنیا میں ذلیل کروا کر رکھ دیا ہے، نہ تم مرتی ہو اور نہ میری جان چھوٹتی ہے۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، بس خاموشی سے اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ پیچھے ابا کی گالیاں اور کوسنے ابھی تک جاری تھے۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ اب ابا کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ اسی شام رشتے والی ماسی دوبارہ آئی۔ ابا نے اسے دیکھتے ہی کہا، دیکھ ماسی، تیری وجہ سے آج بڑی بے عزتی ہوئی ہے، اب اگر رشتہ لانا تو بتا کر لانا کہ لڑکی معذور ہے۔ ماسی نے افسوس سے سر ہلایا اور کہا، دیکھ نذیر بھائی، تیری بیٹی معذور ہے، اب اگر بتا کر اس کی شادی کرنی ہے تو کوئی کموارا لڑکا اسے نہیں ملے گا، کوئی طلاق یافتہ، یہ سن کر بیوی فوت ہو گئی، اس سے شادی کرے گا یا پھر کوئی بہت بڑی عمر کا آدمی۔ ابا نے بنا سوچے فوراً جواب دیا، ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے، کوئی ایسا رشتہ ہی ڈھونڈو، لیکن میں جلد از جلد اس کی شادی کرنا چاہتا ہوں، مجھے بوجھ اتارنا ہے اپنا۔ ماضی ابا کو دلاسا دے کر گئی تھی کہ جلد ہی وہ میرے لیے کوئی ایسا رشتہ ڈھونڈ دے گی، اور میں سوچ رہی تھی کہ کیا میری قسمت کا فیصلہ اب یہی ہے، کسی کی بچی کھچی زندگی یا کوئی ادھیڑ عمر شخص۔ کچھ ہی دنوں بعد وہ ماسی دوبارہ ہمارے گھر آئی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی سنجیدگی تھی۔ وہ ابا کے پاس بیٹھ گئی اور بہت دھیمی آواز میں بات شروع کی، نذیر بھائی، میں نے بہت ڈھونڈا ہے، پر جیسا میں نے کہا تھا وہی ہوا۔
ایک رشتہ ملا ہے۔ ابا نے بےتابی سے پوچھا، کیسا رشتہ ہے ماسی؟ لڑکا کیا کرتا ہے؟ ماسی نے تھوڑا ہچکچاتے ہوئے کہا، لڑکا نہیں ہے بھائی، آدمی ہے۔ عمر 40 سال ہے اس کی، 3 بچوں کا باپ ہے وہ۔ اس کی بیوی کافی دیر پہلے طلاق لے کر جا چکی ہے۔ اسے اپنے بچوں کے لیے ماں چاہیے اور گھر سنبھالنے کے لیے عورت۔ میں پردے کے پیچھے کھڑی سب سن رہی تھی۔ 40 سال، وہ تو تقریباً میرے ابا کی عمر کا تھا۔ میرا دل ڈوبنے لگا۔ میں ابھی صرف 20 سال کی تھی اور ابا میرا سودا ایک ادھیڑ عمر شخص سے کرنے جا رہے تھے۔ اماں نے تڑپ کر کہا، ماسی، میری پھول جیسی بچی کا رشتہ تم اتنی بڑی عمر کے آدمی سے کرواؤ گی؟ وہ 3 بچوں کا باپ ہے، ہانیہ کیسے سنبھالے گی اتنے بڑے بچے؟ لیکن ابا نے اماں کو ہاتھ کے اشارے سے خاموش کروا دیا۔ بس کرو، ہمیں اپنی بیٹی کی خامی بھی دیکھنی چاہیے۔ میں تیار ہوں ماسی، تم اس آدمی کو بلا لو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، بس وہ میری بیٹی کو رکھنے پر راضی ہو جائے۔ اماں روتی رہی مگر ابا نے ایک نہ سنی۔ ابا نے ماسی سے کہہ کر اس آدمی کو میرے رشتے کے لیے بلا لیا تھا۔ مقررہ دن وہ آدمی آیا۔ میں نے چھپ کر اسے دیکھا۔ اس کے بالوں میں چاندی اتر آئی تھی اور چہرے پر سختی تھی۔ وہ میری باپ کا عمر کا ہی لگ رہا تھا۔ مجھے اپنے نصیب پر رونا آ رہا تھا کہ میری جوانی کو کس طرح رولا جا رہا ہے۔ ابا نے مجھے مہمان کے سامنے آنے کا حکم دیا۔ میں بوجھل قدموں کے ساتھ چائے لے کر گئی۔ میں جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی اور لنگڑا کر چلتی ہوئی ان کے قریب گئی، اس آدمی کی نظریں میرے پاؤں پر جم گئی۔ اس نے مجھے سر سے پاؤں تک دیکھا۔ اس کی نظروں میں کوئی رحم یا پسندیدگی نہیں تھی، بلکہ ایک عجیب سی ناگواری تھی۔ جیسے ہی میں بیٹھنے لگی، وہ آدمی زور سے بولا، نذیر صاحب، یہ کیا ہے؟ ابا گھبرا گئے۔ کیا مطلب بھائی صاحب؟ اس آدمی نے انگلی سے میری ٹانگ کی طرف اشارہ کیا اور ابا سے بولا، آپ نے بتایا نہیں کہ یہ معذور ہے، اپنی لنگڑی بیٹی کو اپنے گھر ہی رکھے، مجھے ایسی بیوی کی ضرورت نہیں ہے۔ ابا نے منت بھرے لہجے میں کہا، دیکھیں بھائی صاحب، بچی بہت نیک ہے، آپ کے بچوں کو سنبھال لے گی، آپ کی خدمت کرے گی، آپ ایک بار سوچ لیں۔ وہ آدمی غصے سے کھڑا ہو گیا۔ کیا سوچ لوں؟ میری پہلی بیوی اتنی سگھڑ اور خوبصورت تھی کہ محلے والے مثالیں دیتے تھے۔ میں نے صرف ایک اس کی بدزبانی کی وجہ سے اسے طلاق دے دی تھی، حالانکہ اس میں کوئی جسمانی نقص نہیں تھا۔ جب میں نے اتنی خوبصورت عورت کو نہیں رکھا تو اس لنگڑی کو میں کیوں رکھوں گا؟ یہ خود تو چل نہیں سکتی، میرے بچوں کو کون سنبھالے گا؟ میرے گھر کا کام کاج کون کرے گا؟ یہ الفاظ میرے کانوں میں ہتھوڑے کی طرح برس رہے تھے۔ میری سگڑ پن اور خوبصورتی کا مقابلہ اس کی سابقہ بیوی سے کیا جا رہا تھا اور مجھے صرف میری ایک ٹانگ کی وجہ سے رد کیا جا رہا تھا۔ اس آدمی نے ماسی کو بھی ڈانٹ پلائی، تم بھی ہمیں دھوکہ دینے چلی تھی؟ ہمیں ایک تندرست عورت چاہیے جو گھر چلا سکے، کوئی معذور نہیں جو خود ہمارے لیے بوجھ بن جائے۔ وہ آدمی پیر پٹکتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ ماسی بھی شرمندہ ہو کر اس کے پیچھے نکل گئی۔ کمرے میں ایک بار پھر وہی منحوس سناٹا چھا گیا جو ہر رشتے کے ٹوٹنے کے بعد چھا جاتا تھا۔ اس دن ابا بہت پریشان تھے۔ وہ سر پکڑ کر وہیں صوفے پر بیٹھ گئے۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ آج یہ سوچ رہے ہیں کہ کاش یہ میرے گھر پیدا ہی نہ ہوئی ہوتی۔ میں نے ان کی آنکھوں میں اپنے لیے بیزاری اور تھکاوٹ صاف دیکھی تھی۔ میں نے ان کے گھر پیدا ہو کر ان کو بھی مصیبت میں ڈال دیا تھا۔ میری وجہ سے پورا گھر پریشان تھا۔ میرے چھوٹے بہن بھائیوں کی شادی ماں باپ اس وجہ سے نہیں کر رہے تھے کہ پہلے ہی میرا رشتہ نہیں ہو رہا تھا۔ عالیہ کمرے کے دروازے پر کھڑی مجھے نفرت سے دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں کہہ رہی تھیں کہ دیکھا، ایک اور ذلت۔ اگر ان کی شادی پہلے کرتی جاتی تو لوگ اور طرح طرح کی باتیں بناتے۔ معاشرے کا ڈر اور میری معذوری، ان دونوں نے مل کر میرے گھر والوں کا جینا حرام کر رکھا تھا۔ میں بہت خوبصورت تھی، صرف ایک ہی نقص میرے لیے اذیت بنا ہوا تھا۔ میں رات بھر جائے نماز پر بیٹھ کر روتی رہی۔ میں اللہ سے شکوہ نہیں کر رہی تھی، بس اپنی قسمت کا حال سنا رہی تھی۔ اگلے دن ابا گھر آئے تو ان کے چہرے پر ایک عجیب سی کیفیت تھی۔ وہ سیدھا اماں کے پاس آئے۔ میرے ایک دوست نے ایک رشتہ بتایا ہے، ابا نے مدھم لہجے میں کہا۔ اماں نے چونک کر دیکھا۔ کون سا دوست؟ کیسا رشتہ؟ میرے دوست کا کوئی دور کا رشتہ دار ہے، وہ لوگ کافی دور رہتے ہیں، دوسرے شہر میں۔ ابا نے بتانا شروع کیا۔ انہیں ایک سگھڑ اور گھر سنبھالنے والی لڑکی چاہیے۔ ان کا لڑکا اکلوتا ہے اور ماں باپ ضعیف ہے۔ لڑکے کی صرف ایک ہی بہن ہے۔ اماں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا، لڑکا کیا کرتا ہے؟
اور کیا انہیں یہ پتہ ہے کہ ہانیہ؟ ابا نے بات کاٹ دی اور کہا، میں نے ہانیہ کی تصویر بھیج دی ہے، لڑکا جیسا بھی ہو مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے، بس وہ میری بیٹی کو لے جائے۔ اماں ابا کی بات سن کر سن رہ گئی، ان کے چہرے پر خوف کے سائے لہرا گئے۔ وہ تڑپ کر ابا کے قریب ہوئی اور ان کا بازو تھام لیا۔ نذیر، خدا کا خوف کرے، دیکھیں یہ دھوکہ ہوگا، ہمیں انہیں بتا دینا چاہیے کہ ہماری بیٹی معذور ہے۔ کل کو اگر انہوں نے سب کے سامنے بچی کو ذلیل کر کے واپس بھیج دیا تو ہم کیا کریں گے؟ جھوٹ کی بنیاد پر رشتے نہیں جڑتے نذیر۔ ابا نے جھٹکے سے اپنا بازو چھڑایا اور اماں کو گھور کر دیکھا۔ تمہاری انہی باتوں نے تو آج تک اسے گھر بٹھایا ہوا ہے، عقل کو ہاتھ مارو، اگر بتاؤں گا تو وہ پہلے ہی رشتہ توڑ دیں گے۔ تم نے دیکھا نہیں پچھلے لوگوں کا رویہ، کوئی بھی لنگڑی لڑکی کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہے، لیکن یہ تو سراسر غلط ہے، یہ گناہ ہے۔ اماں نے احتجاج کرتے ہوئے کہا، کچھ غلط نہیں ہے۔ ابا نے فیصلہ کن اور سخت لہجے میں کہا، جب نکاح ہو جائے گا تو انہیں خود پتہ چل جائے گا، تب وہ بھی مجبور ہو جائیں گے رشتہ نبھانے کے لیے۔ عزت دار لوگ ہوں گے تو بہو کو گھر سے نہیں نکالیں گے، دنیا کے ڈر سے چپ ہو جائیں گے۔ اس لیے میں یہ بات نہیں بتاؤں گا کہ میری بیٹی معذور ہے۔ خبردار، اگر تم نے یا تمہاری بیٹی نے زبان کھولی تو۔ مجھے ابا کی یہ سوچ بہت غلط لگ رہی تھی، میرا ضمیر مجھے بری طرح ملامت کر رہا تھا۔ میں لنگڑاتی ہوئی کچن میں اماں کے پاس گئی اور روتے ہوئے ان سے کہا، اماں یہ سب ٹھیک نہیں ہے، میں اتنا بڑا دھوکہ نہیں دے سکتی۔ ہم کسی کی زندگی کے ساتھ اور ان کے جذبات کے ساتھ اتنا بڑا کھیل نہیں کھیل سکتے۔ اگر انہیں شادی کے بعد پتہ چلا تو وہ مجھے چھوڑ دیں گے، مجھے طلاق دے دیں گے، پھر میں کہاں جاؤں گی؟ اماں اماں کی آنکھوں میں بے بسی کے آنسو تھے۔ وہ جانتی تھی کہ ابا کے آگے ان کی ایک نہیں چلتی۔ انہوں نے مجھے گلے لگایا اور سسکتے ہوئے بولی، میں جانتی ہوں بیٹی، لیکن تیرا باپ نہیں مان رہا، وہ تیری شادی کے لیے پاگل ہو گیا ہے اور معاشرے کے طعنوں سے ڈر گیا ہے۔ میں اس کے آگے خاموش ہوں، مجبور ہوں، اللہ ہی اب ہماری عزت رکھے۔ ادھر ابا نے میری تصویر اس لڑکے والوں کو بھیج دی تھی۔ میرا دل ہر پل ڈوب رہا تھا کہ اب وہاں سے کیا جواب آئے گا۔ مجھے یقین تھا کہ وہ تصویر میں بھی کوئی نہ کوئی نقص نکال لیں گے یا انکار کر دیں گے، لیکن چند دن بعد ابا خوشی سے نہال گھر میں داخل ہوئے۔ ان کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ مبارک ہو، انہوں نے رشتہ پکا کر دیا ہے۔ اماں حیران رہ گئی۔ کیا؟ انہوں نے کچھ پوچھا نہیں؟ لڑکا نہیں دیکھا؟ نہیں، ابا نے ہنستے ہوئے کہا، انہوں نے ہانیہ کی تصویر دیکھتے ہی اسے پسند کر لیا ہے اور رشتے کے لیے ہاں بول دی ہے۔ وہ لوگ بہت شریف اور سلجھے ہوئے لگتے ہیں۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ کسی نے صرف تصویر دیکھ کر ہاں کر دی ہے۔ تبھی ابا نے مزید تفصیل بتائی جو میرے لیے کسی بم سے کم نہیں تھی۔ وہ لوگ کافی دور رہتے ہیں، دوسرے شہر میں، اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ بار بار کے چکر نہ لگے۔ وہ لوگ سیدھا شادی والے دن ہی بارات لے کر آئیں گے۔ اس سے پہلے وہ ہمارے گھر آنا نہیں چاہتے اور نہ ہی رسموں میں وقت ضائع کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بات میرے لیے اور بھی تشویشناک تھی، یعنی وہ مجھے چلتے ہوئے نہیں دیکھیں گے، سیدھا شادی والے دن جب میں دلہن بنی بیٹھی ہوں گی تبھی وہ مجھے دیکھیں گے۔ اماں نے پھر شک بھرے لہجے میں پوچھا، نذیر مجھے ڈر لگ رہا ہے، انہیں آپ کے دوست پر اتنا یقین کیوں ہے؟ کہیں آپ کے دوست نے سب بتا تو نہیں دیا؟ ابا نے اطمینان سے سر ہلایا، نہیں، میرا دوست ہمارے گھر آتا جاتا نہیں تھا، مگر وہ جانتا تھا کہ میں معذور ہوں، لیکن ابا کے کہنے پہ وہ خاموش رہا تھا۔ میں نے اس کی منت سماجت کی تھی کہ میرا بھرم رکھ لے، اسے بھی یہی لگتا ہے کہ شادی ہو جائے تو سب ٹھیک ہو جائے گا، اس لیے وہ لوگ ابا کے دوست کے بھروسے پر آ رہے ہیں اور ہم ان کے ساتھ اتنا بڑا جھوٹ بول رہے ہیں۔ یہ سن کر میرا دل دہل گیا۔ ہم ایک ایسے خاندان کے ساتھ دھوکہ کرنے جا رہے تھے جنہوں نے بنا تحقیق کیے صرف اعتبار پر ہاں کر دی تھی۔ گھر میں خوشیاں منائی جانے لگی، لیکن میرے اندر ماتم بپا تھا۔ عالیہ خوش تھی کہ بلا ٹلی اور اس کی شادی کی راہ ہموار ہوئی، مگر میں سوچ رہی تھی کہ جس بنیاد میں ہی جھوٹ کی اینٹ لگی ہو وہ عمارت کیسے کھڑی رہ سکتی ہے۔ ابا کو ذرا برابر بھی خوف نہیں تھا کہ جس دن بارات آئے گی اور جب سب کے سامنے حقیقت کھلے گی تو قیامت ٹوٹے گی۔ وہ بس اسی خوش فہمی میں تھے کہ نکاح کے بعد کوئی واپس نہیں جاتا، مگر میرا دل گواہی دے رہا تھا کہ کچھ بہت برا ہونے والا ہے۔
ایک انجانا خوف میرے وجود سے لپٹ گیا تھا جو مجھے سانس نہیں لینے دے رہا تھا۔ ابا نے گھر آ کر ایک ایسا اعلان کیا جس نے میرے پیروں تلے سے زمین نکال دی۔ وہ بہت خوش نظر آ رہے تھے اور ان کے ہاتھ میں مٹھائی کا ڈبہ تھا۔ تیاریاں شروع کرو بیگم، شادی کی تاریخ طے ہو گئی ہے، ابا نے جوش سے کہا۔ لڑکے والوں کو بہت جلدی ہے، وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ مزید انتظار نہیں کر سکتے، بس 15 دن کے اندر اندر شادی کرنی ہے۔ اماں کے ہاتھ سے برتن چھوٹ گیا۔ 15 دن؟ اتنی جلدی؟ ہم کیسے سب انتظام کریں گے نذیر؟ اور جہیز کی فکر مت کرو، ابا نے بے پرواہی سے کہا۔ میں نے کمیٹی اٹھا لی ہے، سب ہو جائے گا، تم بس اپنی بیٹی کو تیار کرو، یہ موقع ہاتھ سے نہیں جانا چاہیے۔ گھر میں شادی کی تیاریاں ہنگامی بنیادوں پر شروع ہو گئی۔ عالیہ اور اماں بازاروں کے چکر لگانے لگی، کپڑے سلنے لگے، گھر کی صفائی ہونے لگی، لیکن میں اپنے کمرے میں بیٹھی اپنی قسمت پر ماتم کر رہی تھی۔ مجھے ایک ہی پریشانی کھائے جا رہی تھی کہ ابا جھوٹ کی بنیاد پر میرا رشتہ طے کر رہے ہیں، اور میں جانتی تھی کہ جھوٹ کی بنیاد پر قائم ہونے والے رشتے کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ نہ جانے میرا کیا بنے گا۔ میں نے ایک بار پھر ابا سے بات کرنے کی ہمت کی۔ میں لڑگڑاتی ہوئی ان کے پاس گئی۔ ابا، میری بات سن لیں، یہ بہت بڑا جوا ہے جو آپ کھیل رہے ہیں۔ اگر بارات والے دن انہوں نے مجھے چلتے ہوئے دیکھ لیا تو کیا ہوگا؟ وہ بھری بارات واپس لے جائیں گے، ہماری بدنامی ہوگی۔ ابا پلیز انہیں بتا دیں۔ ابا نے غصے سے مجھے گھورا اور انگلی اٹھا کر تنبیہ کی۔ خبردار جب یہ منحوس بات منہ سے نکالی۔ میں نے سب سوچ رکھا ہے، تمہیں وہاں چلنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی، میں سب سنبھال لوں گا، تم بس اپنی زبان بند رکھنا۔ تمہاری اس ایمانداری کے چکر میں پہلے ہی بہت رشتے ہاتھ سے نکل چکے ہیں، اب مجھے اور کوئی ڈرامہ نہیں چاہیے۔ اماں بھی میرے پاس آئیں اور مجھے سمجھانے لگی۔ بیٹی، تیرے باپ کی عزت کا سوال ہے، اب جو ہو رہا ہے اسے ہونے دے، اللہ نے چاہا تو وہ لوگ تجھے قبول کر لیں گے، تو بس دعا کر۔ دن پڑ لگا کر اڑنے لگے۔ وہ 15 دن کیسے گزرے مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ میرے لیے ہر گزرتا دن پھانسی کے پھندے کے قریب جانے جیسا تھا۔ میں راتوں کو اٹھ اٹھ کر روتی اور اللہ سے دعائیں مانگتی کہ یا تو میری معذوری ختم کر دے یا مجھے اتنی ہمت دے دے کہ میں آنے والی ذلت برداشت کر سکوں۔ شادی کا دن آن پہنچا۔ گھر مہمانوں سے بھر گیا تھا، ہر طرف ڈھولک کی تھاپ اور گیتوں کی آوازیں تھیں۔ مجھے دلہن بنا دیا گیا۔ لال جوڑے میں واقعی بہت خوبصورت لگ رہی تھی، بس کمی تھی تو میرے پیروں میں جان کی اور میرے مقدر میں سچائی کی۔ مجھے تیار کر کے کمرے میں بٹھا دیا گیا۔ ابھی بارات آنے میں کچھ وقت تھا۔ ابا میرے پاس آئے اور میرا جائزہ لیا۔ سنو ہانیہ، ابا نے سختی سے کہا، بارات کے آنے سے پہلے ہی میں تمہیں اسٹیج پر بٹھا دوں گا یا پھر کسی کرسی پر، تمہیں ان کے سامنے چل کر جانے کی ضرورت نہیں۔ جب تک نکاح نہ ہو جائے تم اپنی جگہ سے ہلنا مت، سمجھ گئی؟ میں نے بھیگی آنکھوں سے ابا کو دیکھا اور سر ہلا دیا۔ وہ اپنی بیٹی کی خامی چھپانے کے لیے کس حد تک جا رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد شور مچا کے بارات آ گئی ہے۔ میرا دل سینے سے باہر آنے کو تھا۔ ابا فوراً اندر آئے اور مجھے سہارا دے کر اٹھایا۔ چلو جلدی کرو، اس سے پہلے کہ وہ لوگ ہال میں داخل ہوں، تمہیں وہاں موجود ہونا چاہیے تاکہ وہ لوگ تمہیں چلتے ہوئے نہ دیکھ سکیں۔ مجھے دلہن بنا کر سٹیج پر بٹھا دیا گیا۔ میرا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ میں جانتی تھی کہ یہ دھوکہ ہے اور میں اتنا بڑا دھوکہ کسی کے ساتھ نہیں کر سکتی تھی۔ میرے ذہن میں بس ایک ہی بات تھی کہ یہ سب غلط ہے، لیکن میں مجبور تھی۔ بارات ہال میں داخل ہو رہی تھی اور میں اپنی بربادی کا تماشا دیکھنے کے لیے سٹیج پر سجی سجائی بیٹھی تھی۔ بارات آ گئی تھی، میں دلہن بنی سٹیج پر بت بنی بیٹھی تھی۔ میرے دل کی دھڑکنیں میرے کانوں میں گونج رہی تھیں۔ ابا بار بار میری طرف دیکھتے اور آنکھوں ہی آنکھوں میں مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کرتے۔ وہ مطمئن تھے کہ ان کا منصوبہ کامیاب ہو رہا ہے۔ کسی نے مجھے چلتے ہوئے نہیں دیکھا تھا اور ابا نے بڑی ہوشیاری سے مجھے پہلے ہی بٹھا دیا تھا۔ نکاح خواہ آ چکے تھے، ایجاب و قبول کا مرحلہ شروع ہونے والا تھا۔ میری نند اور ساس سٹیج پر چڑھ کر میرے دائیں بائیں آ کر بیٹھ گئی۔ میری نند نے بڑے پیار سے میرا گھونگھٹ اٹھایا اور مجھے دیکھا۔ ماشاء اللہ، نند کے منہ سے بے اختیار نکلا، امی دیکھیں تو صحیح، میری بھابھی کتنی خوبصورت ہے، ہمارے پورے خاندان میں سب سے خوبصورت میری بھابھی ہوگی۔
میرا بھائی تو بہت خوش نصیب ہے۔ میری ساس نے بھی میرے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرا اور مسکرائی۔ ہاں بیٹا، اللہ نظر بد سے بچائے، چاند جیسی بہو ملی ہے ہمیں۔ ان کی محبت، خلوص اور اندھا اعتماد دیکھ کر میرا ضمیر مجھے بری طرح جھنجھوڑنے لگا۔ میرے ذہن میں بس ایک ہی بات تھی کہ یہ دھوکہ ہے۔ میں اتنا بڑا دھوکہ نہیں کر سکتی۔ اگر آج میں چپ رہی تو ساری عمر اپنی نظروں میں گر جاؤں گی۔ یہ لوگ مجھے ہیرا سمجھ رہے ہیں اور میں انہیں کانچ کا ٹکڑا بھی نہیں دے رہی۔ میں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اپنی نند کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میرا گلا خشک ہو رہا تھا۔ باجی، مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے، نند نے مسکرا کر کہا اور میرا ہاتھ تھپتھپایا۔ ارے بھابھی، اب باتیں گھر جا کر ہی ہوں گی نا، ابھی تو نکاح ہونے لگا ہے، خاموش رہیں۔ قاضی صاحب نے میرا نام پکارنے ہی والے تھے۔ میرے حلق میں کانٹے چبھنے لگے۔ میں نے ہمت جمع کی، آنکھیں بند کی اور زور سے بولی، نہیں، مجھے پہلے بات کرنی ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ میری آواز سن کر میری ساس بھی چونک گئی اور قریب ہوئی۔ کیا ہوا بیٹا، کوئی پریشانی ہے؟ میں نے روتے ہوئے ابا کی طرف دیکھا جو دور کھڑے مہمانوں سے مصروف تھے، اور پھر نظریں جھکا کر ساس سے بولی، میں معذور ہوں آنٹی، میں ایک ٹانگ سے ٹھیک طرح سے چل نہیں سکتی، میں لنگڑی ہوں، یہ رشتہ جھوٹ کی بنیاد پر ہو رہا ہے۔ یہ بات سنتے ہی جیسے وہاں بم پھٹ گیا ہو۔ میری ساس کا ہاتھ میرے سر سے ہٹ گیا۔ وہ ایک دم کھڑی ہو گئی۔ ان کے چہرے کے تاثرات پل بھر میں بدل گئے۔ کیا کہا تم نے؟ پھر سے کہنا، میں نے سسکتے ہوئے دوبارہ کہا۔ میرے ابا نے آپ سے جھوٹ بولا ہے، میں چل نہیں سکتی، میری ایک ٹانگ چھوٹی ہے، میں آپ لوگوں کو دھوکے میں نہیں رکھ سکتی تھی۔ یہ سننا تھا کہ میری ساس بھڑک اٹھی۔ ان کے چیخ نے پورے حال میں سناٹا طاری کر دیا۔ دھوکا، اتنا بڑا دھوکا میرے ساتھ؟ لڑکی موجود ہے اور وہ چل نہیں سکتی؟ نذیر صاحب، ادھر آئیں ذرا۔ پورے حال میں واویلا مچ گیا۔ موسیقی بند ہو گئی۔ ابا بھاگتے ہوئے اسٹیج پر آئے۔ کیا ہوا بہن جی، خیریت؟ سب ٹھیک تو ہے؟ خیریت؟ ساس نے ابا کو زور سے دھکا دیا۔ شرم نہیں آئی آپ کو ہمیں دھوکا دیتے ہوئے؟ آپ کی بیٹی خود کہہ رہی ہے کہ وہ معذور ہے۔ آپ نے ہمیں اندھے کنویں میں دھکیلنے کی کوشش کی۔ ایک لنگڑی لڑکی ہمارے پلے باندھ رہے تھے۔ ہم کیا خیراتی ادارہ ہیں؟ لڑکے نے بھی اسٹیج کی طرف دیکھا۔ مہمان خسر پسر کرنے لگے۔ ابا کا رنگ فک ہو گیا۔ انہوں نے مجھے غصے سے دیکھا جیسے کچا چبا جائیں گے۔ یہ پاگل ہو گئی ہے، دماغ ٹھیک نہیں ہے اس کا۔ بالکل ٹھیک ہے، مت سنیں اس کی۔ ابا نے بات سنبھالنے کی ناکام کوشش کی۔ بس کریں نذیر صاحب، ساس نے ہاتھ اٹھا کر ابا کو چپ کروا دیا۔ اب ہم مزید کوئی جھوٹ نہیں سنیں گے۔ لڑکی خود اقرار کر رہی ہے، ہم اندھے نہیں ہیں۔ اٹھو بیٹا۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو آواز دی، چلو یہاں سے، ہم یہ رشتہ نہیں کر سکتے، ہم ایک معذور بہو کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔ بارات میں کھلبلی مچ گئی۔ لڑکا اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ابا نے ساس کے ہاتھ جوڑے، ان کے پاؤں پڑنے کی کوشش کی، مگر انہوں نے ابا کو جھٹک دیا۔ واپس چلو سب، ساس نے حکم دیا۔ ہمارے جذبات کا مذاق بنایا ہے ان لوگوں نے، چلو۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ لوگ حال سے نکلنے لگے۔ بارات واپس جا رہی تھی۔ میرا دلہن کا جوڑا میرے لیے کفن بن گیا تھا۔ حال خالی ہو رہا تھا اور میں وہیں بیٹھی رو رہی تھی، لیکن مجھے ایک عجیب سا سکون تھا کہ میں نے سچ بولا تھا۔ میں نے کسی کی زندگی خراب نہیں کی تھی۔ ابا غصے سے پاگل ہو چکے تھے۔ وہ سر پیٹ رہے تھے۔ جیسے ہی آخری مہمان نکلا، ابا شیر کی طرح مجھ پر جھپٹے۔ تو نے میری ناک کٹوا دی ہانیہ، ساری عمر ہم پر عذاب بن کر بیٹھی رہے گی کیا؟ میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ بارات واپس جا چکی تھی۔ حال میں ایک ہو کا عالم تھا۔ جو مہمان بچ گئے تھے وہ بھی خسر پسر کرتے ہوئے وہاں سے نکل رہے تھے۔ کرسیاں بکھری پڑی تھیں اور فرش پر کھانے کی پلیٹیں ایسے ہی رکھی تھیں جیسے کوئی میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ گیا ہو۔ میں اسٹیج پر اکیلی بیٹھی تھی۔ میرا وجود کانپ رہا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ اب کیا ہونے والا ہے۔ ابا کا چہرہ غصے سے سیاہ پڑ چکا تھا۔ وہ کچھ دیر اپنے سر کو دونوں ہاتھوں سے تھام ہی کھڑے رہے، جیسے اپنے دماغ کی رگیں پھٹنے سے روک رہے ہوں۔ پھر اچانک وہ میری طرف مڑے اور چیتے کی طرح دھاڑے۔ خوش ہو اب تم؟ مل گئی تمہیں تسلی؟ میں نے ڈرتے ہوئے سر اٹھایا ہی تھا کہ ابا کا بھاری ہاتھ میرے منہ پر پڑا۔
تھپڑ کی گونج خالی حال میں سنائی دی۔ میں لڑکھڑا کر سٹیج پر گر گئی۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ کیوں؟ ابا پاگلوں کی طرح چلا رہے تھے۔ میں نے کتنا سمجھایا تھا کہ زبان بند رکھنا۔ میری عزت کو مٹی میں ملا دیا تم نے، میرا تماشا بنا کر رکھ دیا۔ ابا مجھ پر برس پڑے تھے۔ وہ مجھے بری طرح مارنے لگے تھے۔ کبھی میرے بالوں کو جھٹکتے تو کبھی لاتے مارتے۔ اماں دوڑتی ہوئی آئیں اور ابا کے پیروں میں گر گئیں۔ نذیر، چھوڑ دیں اسے، مار ڈالیں گی کیا بچی کو؟ خدا کا خوف کرے نذیر۔ اماں چیخ رہی تھیں، رو رہی تھیں، لیکن ابا پر جیسے خون سوار تھا۔ انہوں نے اماں کو دھکا دے کر پرے کر دیا۔ ہٹ جاؤ راستے سے، آج میں اس کا قصہ ہی ختم کر دوں گا۔ ساری عمر ہم پر عذاب بن کر بیٹھی رہے گی کیا؟ نہ اس کی شادی ہوتی ہے اور نہ یہ مرتی ہے۔ آج میں اسے جان سے مار دوں گا تو روز روز کی یہ ذلت ختم ہو جائے گی۔ ابا مجھے مار رہے تھے اور میں نے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنی آنکھیں زور سے میچ لی تھیں۔ میں نے ابا کو روکنے کی کوشش نہیں کی، نہ ہی میں نے کوئی رحم کی بھیک مانگی۔ میں نے انسانوں سے امید لگانا چھوڑ دی تھی۔ میرے لبوں پر صرف ایک ہی نام تھا، یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ۔ میں دل ہی دل میں اپنے رب کو پکار رہی تھی۔ میرے آنسو میرے گالوں پر بہہ رہے تھے۔ میں کہہ رہی تھی کہ اے میرے مالک، میں نے سچ بولا ہے، میں نے تیری رضا کے لیے سچ بولا ہے، میں نے دھوکہ نہیں دیا۔ اگر سچ بولنے کی سزا یہ ہے تو مجھے قبول ہے، بس تو مجھ سے راضی ہو جا، تو مجھے اس اذیت سے نکال دے۔ میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا تھا۔ ابا کا غصہ ٹھنڈا ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ کیوں پیدا ہوئی تھی تو؟ میرے گھر کی بدقسمتی ہو تو؟ میں درد سے کراہ رہی تھی، مگر میرا ورد جاری تھا، اللہ اللہ۔ پھر اچانک مجھے اپنے جسم میں ایک عجیب سی لہر محسوس ہوئی، ایک ٹھنڈک سی میرے وجود میں اترتی چلی گئی۔ ایسا لگا جیسے کسی نے میرے درد پر ٹھنڈا پانی ڈال دیا ہو۔ میرے پاؤں میں، میری اس چھوٹی ٹانگ میں ایک کھچاؤ سا پیدا ہوا اور پھر سکون آ گیا۔ ابا ابھی بھی گالیاں دے رہے تھے کہ میں نے یکدم آنکھیں کھول دیں۔ میرے دل میں ایک عجیب سی طاقت آ گئی تھی۔ میں نے فرش پر ہاتھ رکھا اور اٹھنے کی کوشش کی۔ میں کھڑی ہو گئی۔ ابا کا ہاتھ ہوا میں ہی رک گیا۔ وہ حیرت سے مجھے دیکھنے لگے۔ میں نے اپنا دایاں پاؤں آگے بڑھایا، پھر بایاں۔ میں سیدھی کھڑی تھی، میرے کندھے جھکے ہوئے نہیں تھے۔ میری ٹانگ میں وہ خلا محسوس نہیں ہو رہا تھا جو بچپن سے میرا ساتھی تھا۔ میں نے ایک قدم بڑھایا، پھر دوسرا۔ میں بالکل ٹھیک چل رہی تھی، کوئی لنگڑاہٹ نہیں، کوئی ٹیڑھا پن نہیں۔ میں حیرانگی سے اپنے پیروں کو دیکھ رہی تھی اور پھر میں نے 2 قدم اور چل کر دکھائے۔ ابا کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اماں جو زمین پر بیٹھی رو رہی تھیں، ان کی ہچکی بن گئی۔ عالیہ اور باقی گھر والے جو تماشا دیکھ رہے تھے، سب کے سب جیسے پتھر کے ہو گئے۔ حال میں قبرستان جیسی خاموشی چھا گئی۔ یہ کیسے ہو گیا؟ ابا کے منہ سے بمشکل نکلا۔ ان کا ہاتھ آہستہ آہستہ نیچے گر گیا۔ میں خوشی اور حیرت کی ملی جلی کیفیت میں چلا اٹھی، ابا، میں ٹھیک ہو گئی ہوں۔ ابا دیکھیے، میں چل سکتی ہوں، میں بالکل سیدھی چل رہی ہوں۔ یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا، یہ ایک کھلا معجزہ تھا۔ وہ معجزہ جو اس وقت ہوا جب میں نے دنیا سے امید توڑ کر صرف اپنے اللہ کو پکارا تھا۔ ابا، اماں اور سب گھر والے مجھے ایسے دیکھ رہے تھے جیسے انہوں نے کوئی جن دیکھ لیا ہو۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ پیدائشی معذوری اس طرح پل بھر میں ختم ہو سکتی ہے۔ یہ میرے صبر کا صلہ تھا یا میرے اللہ کی کرامت جس نے سب کو پتھر کر دیا تھا؟ ابا اپنی جگہ پر جمے ہوئے تھے۔ ان کی آنکھیں میری ٹانگوں پر ٹکی ہوئی تھیں جو اب بالکل سیدھی اور متوازی تھی۔ وہ شخص جو چند لمحے پہلے تک مجھے جان سے مارنے پر تلا ہوا تھا، اب ایک مجسمہ بنا کھڑا تھا۔ اماں نے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے میری ٹانگ کو چھوا۔ انہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ نذیر، دیکھو، یہ تو بالکل ٹھیک ہے۔ ہانیہ، ذرا پھر سے چل کر دکھا۔ میں نے دوبارہ چلنا شروع کیا۔ میں پورے حال میں چکر لگا رہی تھی۔ میرے قدم مضبوط تھے اور میری چال میں وہ لنگڑاہٹ نام کو بھی نہیں تھی جس نے میری زندگی اجیرن کر رکھی تھی۔ میں خوشی سے رو رہی تھی۔ دیکھا اماں، میرا اللہ کتنا بڑا ہے۔ میں نے سچ بولا تھا نا، میں نے جھوٹ کا سہارا نہیں لیا تھا، اس لیے میرے اللہ نے مجھے تھام لیا۔ اگر میں جھوٹ بول کر شادی کر لیتی تو شاید ساری عمر لنگڑی ہی رہتی، لیکن میری ایک سچائی نے میری تقدیر بدل دی۔ عالیہ اور باقی بہن بھائی بھی میرے گرد جمع ہو گئے۔
سب کی آنکھوں میں خوف اور حیرت تھی۔ یہ منظر انسانی عقل سے ماورا تھا۔ ابا دھڑام سے وہیں فرش پر بیٹھ گئے اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ مجھے معاف کر دے بیٹی، میں اندھا ہو گیا تھا، میں نے تجھے بوجھ سمجھا، میں نے تیرا یقین نہیں کیا اور تو اتنی بڑی کرامت والی نکلی۔ میں نے جھک کر ابا کو کانوں سے تھاما۔ ابا آپ مت روئیں، اللہ نے میری سن لی ہے، آج میری آزمائش ختم ہو گئی۔ ابھی ہم اسی حیرت اور خوشی کی کیفیت میں تھے کہ حال کے دروازے پر ایک آہٹ ہوئی۔ ہم سب نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا۔ وہ منظر دیکھ کر ابا اور اماں کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی۔ حال کے دروازے پر وہی لڑکا کھڑا تھا جو تھوڑی دیر پہلے بارات لے کر واپس چلا گیا تھا۔ اس کے پیچھے اس کی ماں اور بہن بھی کھڑی تھی، جن کے چہروں پر ابھی بھی شدید ناگواری تھی۔ ابا فوراً کھڑے ہو گئے۔ انہیں لگا کہ شاید وہ لوگ مزید بے عزت کرنے واپس آئے ہیں۔ ابا نے ہاتھ جوڑ لیے۔ دیکھیے بھائی صاحب، آپ لوگ جا چکے تھے، اب کیوں واپس آئے ہیں؟ میری بچی کو اور کتنا رلائیں گے آپ لوگ؟ لڑکا تیزی سے چلتا ہوا ہمارے قریب آیا۔ اس کی نظریں سیدھی مجھ پر تھیں، لیکن اس وقت میں اپنی جگہ ساکت کھڑی تھی، اس لیے اسے اندازہ نہیں ہوا کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہو چکا ہے۔ لڑکے نے بلند آواز میں کہا، نذیر صاحب، آپ ہاتھ مت جوڑیں، میں معافی مانگنے آیا ہوں اور میں یہ شادی کرنے آیا ہوں۔ یہ سن کر میری ساس پیچھے سے چلائیں، عمر تمہارا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا؟ میں نے کہا تھا نا کہ گاڑی واپس موڑو، لیکن تم نے میری ایک نہ سنی۔ اب تم اس لنگڑی اور دھوکے باز لڑکی سے شادی کرو گے؟ لڑکے نے پلٹ کر اپنی ماں کو دیکھا اور سنجیدگی سے بولا، ہاں امی، میں اسی لڑکی سے شادی کروں گا، کیونکہ اس لڑکی نے وہ کیا ہے جو آج کل کوئی نہیں کرتا۔ اس نے سچ بولا ہے۔ یہ چاہتی تو خاموش رہ سکتی تھی، نکاح کے بعد ہمیں پتہ چلتا تو ہم شاید مجبوری میں اسے رکھ لیتے، لیکن اس نے دھوکہ دینا پسند نہیں کیا۔ اس نے اپنی بربادی کی پرواہ نہیں کی، مگر سچ کا دامن نہیں چھوڑا۔ اس کی بہن نے نفرت سے کہا، بھائی سچائی سے پیٹ نہیں بھرتا، یہ معذور ہے، لنگڑی ہے، یہ ہمارے گھر کے کام کیسے کرے گی؟ یہ تو خود ایک بوجھ ہے۔ لڑکے نے میری طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں بے پناہ عزت تھی۔ مجھے اس کی معذوری سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، مجھے ایسی ہی ایماندار جیون ساتھی چاہیے تھی، جو لڑکی بڑی برات میں سچ بولنے کی جرت رکھتی ہے۔ وہ میرے گھر کی عزت کبھی خراب نہیں کرے گی، میں اسے اس کی معذوری سمیت اپنانے کو تیار ہوں۔ نذیر صاحب، آپ نکاح کی تیاری کریں۔ ابا اور اماں حیرت سے لڑکے کا منہ تک رہے تھے۔ وہ لڑکا مجھے معذور سمجھ کر میرا سہارا بننے آیا تھا۔ اسے خبر ہی نہیں تھی کہ جس سچائی کی وجہ سے وہ واپس آیا ہے، اسی سچائی پر اللہ نے مجھے کتنا بڑا انعام دیا ہے۔ میری ساس غصے سے پیر پٹک رہی تھی۔ میں اس شادی میں ہرگز شامل نہیں ہوں گی۔ اگر تم نے اس لنگڑی سے شادی کی تو سمجھ لینا تمہاری ماں مر گئی۔ ماحول میں شدید تناؤ تھا۔ لڑکا اپنی بات پر اڑا ہوا تھا اور اس کی ماں اپنی ضد پر۔ میں خاموشی سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ میرے دل میں اللہ کا شکر ادا ہو رہا تھا کہ اس نے مجھے رسوا نہیں کیا، بلکہ ایسا ہم سفر بھیجا جو میری روح کی خوبصورتی کو دیکھ رہا تھا، نہ کہ میرے جسم کی۔ تبھی اماں نے آگے بڑھ کر لڑکے کی ماں کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ بہن جی، آپ کو لگتا ہے کہ میری بیٹی معذور ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ ہم آپ کے بیٹے کے گلے میں بوجھ ڈال رہے ہیں؟ ساس نے جھٹکے سے اماں کا ہاتھ ہٹایا۔ اور نہیں تو کیا، نظر نہیں آتا کیا؟ ساری دنیا کے سامنے اس نے خود اقرار کیا ہے۔ اماں کے چہرے پر ایک پرسکون مسکراہٹ آ گئی۔ تو پھر ذرا اپنی آنکھیں کھول کر میری بیٹی کو دیکھے، اللہ نے اس کے سچ کی لاج رکھ لی ہے۔ اماں کے الفاظ پر میری ساس نے تنزیہ نظروں سے میری طرف دیکھا۔ ان کے چہرے پر ابھی بھی شدید غصہ اور ناراضگی تھی۔ وہ یہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھی کہ ان کا بیٹا ایک معذور لڑکی کے لیے واپس آیا ہے اور اب ان کی بہن ایک معذور لڑکی کی وکالت کر رہی ہے۔ کیا دیکھوں میں؟ ساس نے تلخی سے کہا۔ یہی کہ وہ لاچار کھڑی ہے۔ میرا بیٹا جذباتی ہو رہا ہے، لیکن میں اس جذباتی فیصلے کی بھینٹ نہیں چڑھ سکتی۔ عمر، چلو یہاں سے۔ عمر نے ایک قدم آگے بڑھایا اور مضبوط لہجے میں اپنی ماں کو جواب دیا، نہیں امی، میں کہیں نہیں جا رہا۔ یہ لڑکی جس نے بھری محفل میں اپنی بدنامی کی پرواہ کیے بغیر سچ بولا، وہ میرے لیے دنیا کی سب سے قیمتی ہے۔ میں اسے اس کی معذوری سمیت اپناؤں گا، کیونکہ سچائی سے بڑی کوئی خوبصورتی نہیں ہوتی۔ عمر کی بات سن کر نند نے اعتراض کیا، مگر تبھی میں نے اللہ کا نام لیا اور اپنے قدم بڑھائے۔
میں آہستہ آہستہ چلتی ہوئی اسٹیج سے نیچے اتری اور سیدھی اپنی ساس کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ میری چال میں روانی اور توازن دیکھ کر ساس اور نند کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ یہ کیا؟ ساس نے لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ تم تو چل رہی ہو، بالکل سیدھا۔ ابا نے نم آنکھوں کے ساتھ بتایا کہ یہ اللہ کا معجزہ اور ہانیہ کے صبر کا پھل ہے جو بے رونما ہوا ہے۔ حال میں موجود لوگوں نے بھی گواہی دی کہ سچ بولنے کی برکت سے اسے شفا ملی ہے۔ عمر نے اللہ کا شکر ادا کیا، جبکہ میری ساس کا رویہ یکسر بدل گیا۔ ان کی آنکھوں میں ندامت کے آنسو تیرنے لگے۔ وہ آگے بڑھی اور مجھے گلے لگا لیا۔ مجھے معاف کر دو بیٹی، میں ہیرا کھونے لگی تھی۔ تم تو اللہ کی نیک بندی ہو، اور سچ میں کتنی بس قسمت جو تم جیسی بہو کو ٹھکرا رہی تھی۔ میں نے انہیں دلاسا دیا تو انہوں نے پیار سے میرا ماتھا چوم کر کہا، آج سے تم میری بیٹی ہو۔ نکاح دوبارہ شروع ہوا۔ اس بار ماحول میں سوگ نہیں بلکہ جشن کا سماں تھا۔ قاضی صاحب نے نکاح پڑھایا اور میں ہانیہ سے ہانیہ عمر بن گئی۔ رخصتی کے وقت ابا نے مجھے گلے لگایا اور روتے ہوئے بولے، مجھے معاف کر دینا ہانیہ، میں باپ ہو کر بھی تمہیں پہچان نہ سکا۔ میں نے ابا کے ہاتھ چومے۔ ابا، آپ کی سختی نے ہی تو مجھے اللہ کے قریب کیا تھا۔ اگر میں دنیا سے مایوس نہ ہوتی تو شاید اللہ کو اتنی شدت سے نہ پکارتی۔ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے میں نے آسمان کی طرف دیکھا۔ میرا دل اللہ کی حمد بیان کر رہا تھا۔ سچ میں نے کبھی بھی اپنے اللہ کے فرائض میں کوتاہی نہیں کی تھی۔ تہجد، نمازیں سب ادا کرتی تھی۔ میں لوگوں کے طعنے سن کر جائے نماز پر رو لیتی تھی، مگر نماز نہیں چھوڑتی تھی۔ شاید اللہ نے آج میری اسی وجہ سے سنی تھی۔ اس نے میرے صبر کو رائیگاں نہیں جانے دیا تھا۔ اس نے مجھے نہ صرف شفا دی بلکہ ایک ایسا جیون ساتھی بھی دیا جس نے میرے عیب کو بھی قبول کر لیا تھا۔ یہ میری زندگی کا سب سے خوبصورت دن تھا۔ میں وہ ہانیہ نہیں تھی جو لنگڑی کہلاتی تھی، اب میں وہ ہانیہ تھی جس پر اللہ کا خاص کرم ہوا تھا۔ سبق: بے شک سچائی میں نجات ہے۔ انسان جب دنیا کے سہارے چھوڑ کر صرف اللہ پر توکل کرتا ہے اور مشکلات میں بھی سچ کا دامن نہیں چھوڑتا تو اللہ اسے وہاں سے نوازتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ صبر اور نماز وہ طاقتیں ہیں جو تقدیر بدلنے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ جی تو دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ اپنی رائے کا اظہار ہمارے کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو کر لیجیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن لازمی پریس کر لیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو سکے۔ ملتے ہیں ایسی ہی ایک سبق آموز کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔